میری گفتگو کا آج کا جو موضوع ہے وہ شب معراج کے حوالے سے آخری حصہ ہے۔ ویسے تو معراج شریف میں جتنی حکمتیں ہیں اور جو اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شان عطا فرمائی ہے اور مقام عطا فرمایا، اس پہ تو بہت لمبی چوڑی سیریز پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ مجھے آج یہ صرف تیسرا جمعہ ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس حوالے سے کچھ آپ کو بتا سکوں، اور بالخصوص جناب موسیٰ علیہ السلام کیا جو رب کے ساتھ ایک مکالمہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 میں اللہ نے ذکر فرمایا، اس حوالے سے بات کروں، اور کچھ موجودہ دور میں جو سائنس ترقی کر رہا ہے، ٹیکنالوجی آ رہی ہے، تو نت نئے ذہن بھی آپ کے سامنے آتے ہیں، تو اس کا ایک دو سوالوں کا جواب بھی آپ کو دیا جائے گا۔ اور پھر جو اس معراج کا تحفہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا اور محبوب اپنی امت کے لیے جو تحائف لے کے آئے، اس حوالے سے بھی میں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، قرآن کریم کی سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ فرمایا اور ایک پورا مکالمہ ذکر فرمایا، جس میں اللہ کے پیارے نبی اور پیارے رسول برگزیدہ پیغمبر جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ لاڈلے پیغمبر تھے کہ جناب جبرائیل امین کی وساطت کے بغیر بھی وہ اپنے رب سے ہم کلام بات کرنے کا شرف حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ مقامات ہوتے ہیں، امتیازات ہوتے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ امتیاز عطا فرمایا تھا کہ وہ کوہ طور پہ جا کے، طور پہاڑ پہ جا کے اپنے رب سے جو کلام فرماتے تھے، جو اس کی محبت کا کلام تھا، وہ اس کلام کو، اس کی چاشنی جو تھی وہ لذت محسوس کرتے تھے۔ اور اسی کلام کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا لما جاء موسیٰ لمیقاتنا، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی میقات پہ، اپنی خاص جگہ پہ، میقات کہتے ہیں وہ خاص ایک باؤنڈری ہوتی ہے، جیسے حاجیوں کے لیے میقات مقرر ہے حرم کے ارد گرد۔ تو میقات پہ جب موسیٰ آئے تو وہ میقات موسیٰ کا کیا تھا، یعنی اللہ سے جو بات ان کی ہوتی تھی اس کی کیفیت کیا ہے، اس پہ صرف باتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ سے بات کرنے کی کیفیت یا اللہ جانے یا موسیٰ جانے، یعنی کیفیت، اللہ سے بات کرنے کی کیفیت اور لذت وہ ہم آپ بیان نہیں کر سکتے، نہ سن سکتے ہیں۔ وہ ایک کیفیت ہے جو اللہ کے درمیان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوتی تھی۔ لیکن اگر وہ کیفیت جناب موسیٰ کو مطلوب ہوتی تھی یا موسیٰ چاہتے تھے، تو موسیٰ کو بستر پہ یا رستے پہ یا کہیں پہ سفر پہ نہیں میسر آتی تھی۔ اس کے لیے ایک خاص جگہ بنائی گئی تھی جس کو میقات قرآن نے کہا ہے، اور وہ طور پہاڑ کا ذکر ہے اس میں، یعنی وہاں پہ وہ آ کے اس میقات پہ آ کے بات کرتے تھے۔ فرمایا فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا، جو میقات جناب موسیٰ کی مقرر تھی وہاں پہ آئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، تو اللہ نے جناب موسیٰ سے بات کی، اللہ نے کلام کیا جناب موسیٰ سے۔ جب کلام کیا نا، تو یہ اب محبت کا ایک خاص انداز ہوتا ہے کہ محبوب اور محب، اب یہ اس کی لذت محسوس کیجئے، ذرا اس منظر کی لذت محسوس کیجئے کہ محبوب اور محب صرف بات کر رہے ہیں، تو بات میں اللہ محبوب ہے اور جناب موسیٰ محب ہے یہاں پہ۔ تو محب جب بات کر رہا ہے محبوب سے، تو محب کا جو محبت اور بڑی، اور اس نے کہا کہ میں بات تو کر رہا ہوں، زیارت بھی کر لوں، دیکھ بھی لوں اپنے محبوب کو، میں ان کی زیارت بھی کر لوں۔ جب بات کر رہے تھے تو زیارت کا شوق ابھرا، تو زیارت کی تمنا جناب حضرت موسیٰ نے کی۔ بات رب فرما رہا تھا، جب بات ہو رہی تھی تو ایک گونا تو لطف اور ملاقات حضرت موسیٰ سے جاری تھی،
لیکن موسیٰ نے اس سے آگے ایک قدم رکھا اور اصرار کیا، کیا؟ رب آرنی، اے اللہ مجھے اپنی تجلی دکھا دے، رب آرنی، اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دے، اپنا دیدار کرا دے، انظر الیک، میں آپ کی تجلی دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جناب موسیٰ کی تمنا قرآن نے ذکر کی۔ کلام کے درمیان جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب آرنی انظر الیک، اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تمنا دیدار کی کس نے ظاہر کی؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے۔ جب یہ موسیٰ علیہ السلام نے تمنا دیدار کی، اپنے محبوب کو یعنی رب کو دیکھنے کی تمنا ظاہر کی، تو رب نے کیا فرمایا؟ قال لن ترانی، اے موسیٰ، اللہ نے فرمایا، قال، اللہ نے فرمایا، لن ترانی، موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے ہرگز۔ اتنی بڑی نفی ہے، اس میں جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرما رہا ہے کہ موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، اگر اس کے باوجود بھی تیری تمنا ہے اور تیرا اصرار ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو پھر ایک اور طریقہ اللہ نے بتایا۔ موسیٰ علیہ السلام دیدار کا اصرار فرما رہے تھے، بار بار عرض کر رہے تھے، باری تعالیٰ مجھے دکھا اپنا، مجھے اپنا دیدار کرا، مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب اصرار بڑھا تو ظاہر ہے انبیاء کی باتیں اللہ مانتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں نا، اللہ ان کو انکار نہیں فرماتا، اللہ مانتا ہے ان کی باتیں۔ جب بار بار موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی نا، تو اللہ نے فرمایا اچھا لن ترانی، تو ڈائریکٹ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ایک وسیلہ ہے تیرے لیے، انڈائریکٹ تیرے لیے ایک سبب بناتا، وہ یہ کہ اگر تو چاہتا ہے کہ مجھے میرا دیدار کرے، تو پھر میں اپنی تجلی اس پہاڑ کی طرف ڈالتا ہوں، یعنی جس پہاڑ پہ تو اب کھڑا ہے، طور مقدس پہاڑ ہے، جس کو میں بار بار ذکر بھی کر رہا ہوں اپنے صحائف، اپنے کلاموں میں، اور تیری میقات بھی ہے، تو میں اس پہ اپنی تجلی ڈالتا ہوں۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، شرط یہ ہے اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ کھڑا رہا اور میری تجلی برداشت کر رکھ سکا، تو بھی مجھے دیکھ لے گا۔ اگر یہ پہاڑ، اب اللہ نے ایک رستہ بتایا، ایک وسیلہ بتایا موسیٰ کو کہ ڈائریکٹ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، انڈائریکٹ تجھے میں دکھاتا ہوں اپنا دیدار۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ میں اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالوں گا، اور اگر پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑا رہا اور میری تجلی کو برداشت کر لیا اس نے، تو مجھے دیکھ لے گا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پہ اپنی تجلی، اپنے زیارت، اپنے نور کا کہ کروڑویں حصے کو، کروڑوں سے بھی باریک سے باریک حساب کہہ لیں، اس کی تجلی پہاڑ پہ ڈالی، تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے جَعَلَهُ دَكًّا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، باریک باریک ہو گیا، ٹوٹ گیا، برداشت نہ کر سکا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے اور پہاڑ کیا ہوا؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ فلما افاقا، اب یہ اللہ کی منشا تھی، جب کچھ دیر بعد موسیٰ کو ہوش آیا، موسیٰ کو افاقہ ہوا، تو قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہچان گئے، جان گئے کہ میری اس طاقت نہیں ہے، میری آنکھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت نہیں رکھی کہ اللہ کی تجلی کو انڈائریکٹ بھی برداشت کر سکے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ہری مان لی، جس کو کہتے ہیں، یعنی آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ قال سبحانک تبت الیک، یا اللہ تو پاک ہے، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، میں اپنی اس بات سے رجوع کرتا ہوں جو میں نے اصرار کیا تھا کہ باری تعالیٰ مجھے دکھا اپنا آپ، مجھے دیدار کرا، تو پاک ہے، تیری ذات بلند ہے، تبت الیک، میں تیری طرف توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں ماننے والوں میں پہلے ہوں، ماننے والوں میں پہلے ہوں، پہلے ماننے والوں میں سے ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ
جو تیری ذات پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں تو میں ان میں اول ہوں، یعنی انکاری نہیں ہوں، تیری شانیں دیکھ کے تجھے ماننے والا نہیں ہوں، بلکہ تیرے نام کو جپنے والا ہوں، اور تیری نام کے ڈنکے جب سے بجنے لگے ہیں تو میں ان کو قبول کرنے والا ہوں۔ اب اس پوری صورتحال میں جو آپ کو واقعہ میں نے ایک آیت کا ترجمہ کر کے بتایا، تو اس میں یہ ذکر ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دیدار مانگا تو اللہ نے اپنی تجلی پہاڑ پہ نازل کی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ لیکن تمنا دل میں تھی کہ یار ایک رب، میرا رب مجھ سے کلام کرتا ہے، میرے ساتھ ہم کلامی ہوتی ہے، لیکن دیدار میرا نصیب نہیں ہے۔ دل میں ایک تڑپ تھی، اور وہ دل میں تڑپ کب پوری ہوئی؟ جب آپ کے اور ہمارے ایک پیارے نبی رجب شریف میں جب معراج شریف پہ تشریف لے گئے تو جب اللہ کے ہاں لا مقام پہ مقام دنا فتدلہ پہ پہنچے۔ اب مقام دنا فتدلہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا وہ مقام جو اللہ نے کسی بھی مخلوق کو عطا نہیں فرمایا۔ بلکہ یہ بھی روایت ہے کہ جب سدرہ پہ حضرت جبرائیل امین نے معذرت کی نا کہ میں آگے نہیں جا سکتا، میرے تو پر چل جائیں گے، تو حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے کوئی رب کے پاس حاجت تیری؟ اب یہ روح البیان نے یہ لکھا ہے کہ تیرے رب کے پاس کوئی حاجت ہے جو تو نے پوری کروانی ہو؟ تو میں آج ادھر جا رہا ہوں جہاں تو نہیں جا سکتا، بول مجھے، میں پوری کروا دیتا ہوں۔ اب نکتہ دانوں نے یہ بات نکالی کہ یہ حضور نے کیوں جبریل کو فرمایا، وہ تو قرب میں رہتے تھے اللہ کے۔ ایک بات تو یہ تھی کہ جب حضرت خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا نا، تو جب جو ہی منجیک میں ڈال کے پھینکا گیا آگ میں، تو اس وقت حضرت جبریل امین آئے اور کہا کہ اے خلیل، کوئی میرے واسطے، کوئی میرے لائق خدمت دے دسو۔ تو حضرت خلیل نے فرمایا کہ جانتا ہے وہ رب جلیل آگ میں پڑتا ہے، اس کا خلیل جس کے لیے آگ پہ جا رہا ہوں وہ جانتا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے، میں نے تیری ضرورت نہیں ہے، تو نے آفر کروا دی، تیری بڑی مہربانی۔ تو لکھتے ہیں نکتہ دان کہ یہاں پہ حضور نے جو جبرائیل امین کو بتایا کہ بتا تیری کوئی حاجت ہے رب سے پوری کروانی ہے تو میں کرواتا ہوں، یہ اصل میں اپنے دادا کا وہ احسان ہے جو جبرائیل نے ڈالا تھا اور حضور اتار رہے ہیں آج، وہ بات جو انہوں نے کہی تھی۔ اور دوسری بات، حضرت جبرائیل نے خالی نہیں، جب آفر حضور نے کروائی، فرمایا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، تو اول ہے، تو آخر ہے، تو خاتم ہے، تیری کیا شان ہے، میں تو مطلب تیری شانیں دیکھ دیکھ کے حیران ہوں۔ ہاں میری خواہش ہے کہ قیامت کا دن پل صراط کا رستہ ہو اور قیامت کا دن ہو، وہ امت جس کو تو اپنے رب کے پاس لامکہ پہ بھی نہیں بھولا، جب تو دنیا میں تشریف لایا تب بھی نہیں بھولا، جب غار حرا میں اللہ کے پاس عبادتیں کرتا رہا تب بھی نہیں بھولا، اب لامکہ پہ پہنچ گیا تب بھی امت کو نہیں بھولا۔ وہ تیری پیاری امت ہو، پل صراط ہو اور میری نورانی پر ہو، میں پر بچھا دوں، تیری امت اوپر سے گزر جائے۔ یہ جناب جبرائیل امین کی تمنا لے کے حضور اللہ کے پاس گئے، اور جناب جبرائیل امین نے یہ التجا جو امت کی راہ میں پر بچھانے کی ہے، تو امت کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ ان کے لیے کیا کیا کچھ مہمان نوازیاں تیار کی جا رہی ہیں۔ اور امت ہے کہ جو ہمارے حال ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امت اپنے رب کی بات بھی نہیں مان رہی، اپنے رب کے رسول کی بات بھی نہیں مان رہی، جو رب کو مطلوب ہے وہ بھی نہیں ہو رہا، جو رب کے رسول کو مطلوب ہے وہ بھی نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ میں آخر میں ایک بات کروں گا اصلاح کی، تب سب لوگ آ جائیں، کیونکہ سب لوگوں کو عربی کے خطبے کی سمجھ آتی ہے تو اس وقت آ جائیں گے تو میں بھی بات کر دوں گا۔ تو جب اللہ کے پیارے نبی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے نا، تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں حضور نے دیکھی وہاں پہ۔ ظاہر ہے اب بطور مہمان جو بلائے گئے تھے تو جنت کا بھی نظارہ ہوا، دوزخ بھی دیکھی گئی، جنت کے درجات کو بھی دیکھا گیا، کوثر و سلسبیل کو بھی دیکھا گیا، اور وہاں پہ جن لوگوں کو جن اعمال کی بنیاد پہ سزائیں ہوں گی ان کو بھی دکھایا گیا، تاکہ واپس جا کر جب آپ امتیوں کو بتائیں گے حالات معراج تو تب بتائیں گے ان میں کہ یہ گناہ کرنے کی یہ سزا ہوگی۔ تو خرے کوئی ویسے نہ سمجھے، یہ سن کے بھی سمجھ لے کہ یار
یہ اس گناہ سے بچ جائیں، اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب حضور پہنچے تو وہاں پہ 3 چیزیں آپ کو، 3 تحفے اللہ تعالیٰ نے دیے۔ ایک تحفہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں حضور کو بطور تحفہ امت کے لیے دی معراج شریف کی رات۔ دوسرا تحفہ دیا کہ اگر کوئی بندہ ناپاک ہو جائے تو وہ 7 مرتبہ نہائے گا تب پاک ہوگا۔ تیسرا تحفہ دیا کہ اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو اس کو کپڑے کو 7 مرات 7 دفعہ اس کو دھونا پڑے گا تب وہ کپڑا پاک ہوگا۔ یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائی۔ اور اس کے علاوہ کیا دیا؟ جو میں نے سورہ نجم کی آیت پڑھی، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اس وقت خاص موقع پر اللہ نے اپنے بندے کو وحی فرمائی، پیغام دیا جو اللہ نے دیا۔ اب اس کی وضاحت بہت کھلی ہے، کیا کیا دیا، کیا کیا نہیں دیا، یہ وضاحت بہت لمبی چوڑی ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ لے کے تحفے لے کے واپس آ رہے تھے تو چھٹے آسمان پہ ملاقات کن سے ہوئی؟ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام، اب وہ آپ نے منظر رکھنا ہے جو میں نے آیت شروع کی ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام کے دیدار کی آیت، سورہ اعراف کی آیت نمبر 143۔ تو جناب موسیٰ کے پاس سے حضور جب گزرنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاس گئے تھے تو اللہ نے کیا دیا، تحفہ کیا دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ 50 نمازیں، 10 مرتبہ غسل جنابت سے غسل کرنا، 7 مرتبہ، اور 7 مرتبہ ناپاک کپڑے کو دھونے سے وہ پاکی حاصل ہوگی، تو یہ اللہ نے عطا فرمایا۔ تو آپ نے عرض کی کہ آپ واپس لوٹیے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک دفعہ نہیں، بخاری میں کئی مقامات پر یہ حدیث آئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں آزما چکا ہوں اسرائیلیوں کو، بڑی لاڈلی قوم تھی، میں نے ان کو آزما لیا ہے، یہ تیری امت 50 نمازیں پڑھنے والی نہیں ہے، لہٰذا رب کے پاس واپس جائیے اور اپنے رب سے تخفیف کا سوال کیجیے۔ اب جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں اس میں 10 کا فگر ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کی سفارش پہ واپس تشریف لے گئے اللہ کی بارگاہ میں، اور عرض کی کہ مولا میری امت بڑی کمزور ہے، آپ نے 50 نمازیں دی ہیں تو میں 10 کی کمی کا سوال کرتا ہوں، آپ ان کو کم کیجیے۔ اللہ نے فرمایا کہ 10 کم ہو گئی۔ اب واپس جانے لگے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس 7ویں آسمان سے گزر کر 6ٹھے آسمان سے آئے نا، تو آگے موسیٰ کھڑے ہوئے، اب موسیٰ علیہ السلام انتظار میں کھڑے ہوئے، پھر پوچھا، پھر سوال کیا، تو عرض کی کہ 10 معاف ہو گئی۔ آپ نے فرمایا انہوں نے 40 بھی کوئی نہیں پڑھنی، واپس جائیے اور رب سے سوال کیجیے۔ آپ پھر واپس لوٹ گئے، پھر 10 کم ہو گئی، تیسری مرتبہ پھر یہی سوال ہوا، پھر واپس لوٹ گئے، پھر کم ہوئی، ساتھ ساتھ وہ بھی کم ہوتی رہی، یعنی جو غسل جنابت سے غسل 7 مرتبہ تھا اور کپڑے کو پاک کرنے کے لیے 7 مرتبہ دھونا تھا، وہ بھی کم ہوتا رہا۔ جب آپ نے مکمل کر لیے چکر، 4 چکر، 5ویں چکر پہ پھر آپ گئے، 5ویں چکر پہ تو اللہ تعالیٰ نے 5 معاف کر دی۔ جب 5 بچی تو اب 6ویں چکر میں جب واپس آئے تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے 5 بھی کوئی نہیں پڑھنی۔ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتا تھا 5 بھی انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی، یہ 5 بھی کوئی نہیں پڑھیں گے، اب واپس جائیے رب کے پاس اور تخفیف کیجیے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک جملہ فرمایا کہ اے موسیٰ، میں بار بار اپنی رب کی بارگاہ میں جا کے نا جب اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کرتا رہا تو رب معاف کرتا رہا اور تخفیف کرتا رہا۔ اب یہ تعداد اتنی تھوڑی ہے کہ مجھے اپنے رب کے پاس جانے سے حیا آتی ہے، اب میں واپس رب کے پاس نہیں جاؤں گا، مجھے اپنے رب سے بار بار جو تخفیف کا میں نے سوال کیا نا، اب واپس جانے میں مجھے رب سے حیا آتی ہے، اس لیے واپس میں نہیں جاتا۔ تو اب یہی 5 اور 1 مرتبہ، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، 1 مرتبہ نہانے سے بندہ پاک ہو جائے گا، 1 مرتبہ کپڑا دھونے سے کپڑا پاک ہو جائے گا، اور 5 نمازیں پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 50 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب یہ ایک تو تحفہ ہے معراج، یہ نماز پڑھنا اور یہ تخفیف جو ہمارے اوپر کام کا ہلکا بوجھ ہلکا ہوا نا، تو یہ ایک تو احسان ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کا۔
जनाब मूसा ने दो काम की, एक तो उन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया, अल्लाह ताला उनके दराजात में मजीद बुलंदी अता फरमाए, और दूसरा जो काम किया उन्होंने अपनी वो तमन्ना थी जो क़यामत के दिन मैदान माशर में पूरी होनी है कि रब ताला का दीदार कराया जाएगा, और इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये जो आज कुछ मतलब मीडिया वाले कहते हैं ना कि रब का दीदार तो हुआ नहीं, जिब्रील को देखा, तो मैंने कहा जिब्रील को देखने के लिए फिर इतने एहतमाम की जरूरत क्या थी? जिब्रील को अल्लाह भेजता दुनिया में, जा अपनी ज़ियारत करवा दे हुजूर को और मेराज हो जाती, तो फिर वहां पे सिदरा पे बुला के फिर जिब्रील ही दिखाना था और रब ने अपना दीदार नहीं करवाया, तो फिर इसमें काहे की अहमियत है? इसमें फजीलत किसकी है? फजीलत ये है कि पूरे एहतमाम के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लामकान तक ले जाया गया और रब ने अपना दीदार कराया, हुजूर ने सर की आंखों से अपने रब को देखा। और उसके बारे में कुरान ने फरमाया, ये सूरह नजम की आयत है, फरमाया मा ज़ागल बसरो व मा तगा, जब अल्लाह का दीदार हुजूर ने किया तो हुजूर की आंख न चुंधियाई और न इधर उधर हुई, बल्कि उस नजर ने रब की तजल्ली को सहने की अल्लाह ने उस नजर में ताकत रखी थी। एक मूसा थे जो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट भी रब की तजल्ली बर्दाश्त ना कर सके, आज इनडायरेक्ट तरीके से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तजल्ली अल्लाह की देख रहे थे। कैसे? हुजूर बार बार अल्लाह के पास जाके दीदार करते और मूसा बार बार हुजूर को देखकर वो दीदार इलाही का शौक पूरा कर रहे थे। इसीलिए तो मूसा नहीं चाहते थे कि हुजूर वापस जाए, बार बार भेज रहे थे, सिर्फ इसी वजह से कि जब अल्लाह को देखकर दीदार करके हुजूर वापस आते हैं तो मैं हुजूर को देखता हूं तो मेरी वो तजल्ली की जो तमन्ना मैंने दुनिया में की थी वो आज पूरी हो रही है। इसलिए एक बात ये कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना ये जो मुकालमा सूरह राफ का मैंने आपको पढ़ के सुनाया, तो हुजूर का दीदार बार बार करने की एक वजह यह थी और बार बार भेजने की एक वजह यह थी कि अल्लाह ताला का दीदार करना चाहते थे और वो वहां पे पूरा हो रहा था। इसलिए आपने देखा कि जब लास्ट बार आखिरी बार आपने फरमाया जी वापस लौट जाइए, ये 5 नहीं पढ़ेंगे, 5 की भी तकलीफ कीजिए, तो आपने फरमाया मुझे अपने रब की बारगाह में जाने से हया आती है, काफी कुछ कमी हो गई है, अब इतनी ही काफी है, ये पढ़ेंगे, यही उनके ऊपर लाजिम कर दी गई और यही फर्ज कर दी गई है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये चाह रहे थे कि फिर जाएं अल्लाह की बारगाह में और अल्लाह को देख के और मैं इनको देखूं तो मेरा वो दीदार का हसरत पूरी होती रहे। और क़यामत के दिन तो क्या होगा? क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला का दीदार लोग करेंगे और ऐसे लोग होंगे जो जन्नत का टिकट और परवाना मिल जाने के बावजूद जन्नत में नहीं जाएंगे, खड़े होंगे। हदीस पाक बुखारी शरीफ की है, मफहूम है कि वो खड़े रहेंगे। जब फैसला हो जाएगा तो अल्लाह फरमाएगा क्या तुम्हें अपना वादा नहीं मिला? तुम जन्नत में क्यों नहीं जाते? टिकट तो मिल गया, तुम्हें साइन भी हो गया, भाई जाओ जन्नत में। तो अर्ज करेंगे जन्नत का टिकट भी मिल गया, लेकिन एक वादा जो दुनिया में तूने किया था ना कि उन लोगों को जो खौफ रखेंगे और अपनी जिंदगी खौफ खुदा में गुजारेंगे तो मैं उनको अपना दीदार करवाऊंगा, वो नेमत अभी बाकी है। अल्लाह फरमाएगा ठीक है, वादा, अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, मेरा दीदार कर लो। और यही अल्लाह आम मोमिनों को भी दीदार करवाएगा। नबियों का मकाम तो ऊंचा है। तो जो लोग सोशल मीडिया पे ये बातें करते हैं कि हुजूर ने अल्लाह को नहीं देखा, तो आम मोमिन क़यामत के दिन देखेंगे। और अगर अल्लाह को देखना मुमकिन ना होता तो जब मूसा ने अल्लाह से दीदार मांगा था और मना होता और मुमकिन ना होता तो अल्लाह फरमाता ये तो सवाल ही नहीं बनता, ये मेरा दीदार मुमकिन ही नहीं है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मुमकिन नहीं है, अल्लाह ने फरमाया मूसा तू नहीं देख सकता। इसका मतलब ये है कि ये जुर्रत, ये ताकत तेरे अंदर नहीं कि तू मेरा दीदार कर सके। ये नहीं फरमाया कुरान में कि कोई भी मुझे नहीं देख सकता। अगर ये फरमा देते तो हम आपकी बात मान लेते कि अल्लाह ताला का दीदार किसी ने नहीं किया सर की आंखों से। हम ये कहते हैं, हमारा ये नजरिया और अकीदा है कि अल्लाह ताला ने मेराज की रात अपने प्यारे महबूब को अपना दीदार करवाया और ये नमाजों की जो तोहफा है ये अल्लाह ताला ने अता फरमाया।